أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ارجو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ جو شے تیری نگاہ میں آئے ضرور پڑھ. ایک بار دوسرے پاک میں اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا وسیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات، آج ہم اور آپ یہاں پر عالی جناب حامی قوم عزت جناب سراج خان صاحب کی والدہ مکرمہ مرحومہ مقبولہ کے واقعہ سویب کے موقع پر یہاں حاضر ہیں. میں پرسوں رات میں نکلوا آیا. رسول معلوم ہوا کہ سراج بھائی کی والدہ مکرمہ کا انتقال ہو گیا تو رات میں تعزیت کے لیے آیا. ان کا یہ ہوا کہ 5 منٹ کے لیے آپ کو کل کی مجلس میں آنا ہے. حاضر ہو گیا ہوں. 1 بجے آذان کا وقت ہے، شاید 1:10 ہے. وقت بہت ہی مختصر ہے، بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں، کیونکہ موت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اختصار کے ساتھ بھی اس کے لیے کافی وقت چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہیں. ایک حدیث پاک میں حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب ایمان کے جنازے میں اگر 100 مسلم شریک ہو جائے جو ایمان والے اسلام والے ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں 100 مسلمان، تو اللہ کی رحمت اس مردے کو واسطے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی ہمارا جو ایمان ہے، ایمان کیا ہے اور ایمان کی اصل کیا ہے؟ اگر آپ پھیلا دیجئے تو حدیث پاک کی ہزاروں کتابیں ایمان کی تفصیل، قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں ہیں ایمان کی تفصیل میں. لیکن اگر اس کو سمیٹ دیجیے تو شارحین حدیث نے اس کو ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ ربط القلب بما اصیب من اخبار المخبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے جو کچھ بھی کہا ہے اس سے اپنے دل کو مربوط کر دینا، لگا دینا، یہی ایمان ہے اور یہی اصل ایمان. نبی نے جو کہہ دیا اسے دل میں اتار دیا، یہی ہے ایمان. تو بھائی آنے کے لیے تو سارے لوگ جانے ہی کے لیے آئے ہیں، مگر خوش قسمت وہ ہیں کہ جانے کے بعد آنے والی زندگی بھی
ان کے لیے باعث نجات ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے عمل کی وجہ سے اگر اسے عذاب ہو رہا ہو یا اس کا عمل اس لائق ہو کہ وہ عذاب کا مستحق ہو، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں، ایک روایت میں ہے 70,000 بار افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اگر اس نے پڑھا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کے گناہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ کلمہ اس کے گناہوں پر اس کا یہ اجر بھاری پڑ جاتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بندے نے خود پڑھا، نہیں، بلکہ اگر کسی نے پڑھا اور اس کا ثواب دوسرے کو دے دیا، دوسرا ثواب دوسرے کو دے دیا۔ دیکھیے جب ایصال ثواب کی بات آئی ہے تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کے بہت بڑے امام حضرت شیخ عز الدین شیخ الاسلام القلم اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ان کی تعریف میں ایک صفحہ پورا سیاہ ہے ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، لیکن اس فروعی مسئلے میں وہ بعد الموت ایصال ثواب کے قائل نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ فروعی مسئلہ، یہ کوئی قطعی مسئلہ نہیں کہ اس سے کوئی ایمان سے خارج ہے، تھا ان کا اپنا نظریہ۔ لیکن بتا دوں میں کہ یہ ہمارا تقریباً جمہور کا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جو ثواب بھیجتے ہیں تو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اب سنیے جو میں سنانا چاہتا ہوں، طبقات کبریٰ میں امام شعرانی نے ان کا واقعہ لکھا ہے، بڑا پرلطف ہے کہ اللہ والے نے شیخ عز الدین شیخ الاسلام کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ تو یہ کہتے رہے کہ مرنے کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو ثواب نہیں ملتا، امام شعرانی فرماتے ہیں تو کیا آپ مرنے کے بعد آپ کا تجربہ کیا، موت کے بعد آپ کا تجربہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد میں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ پہلا سب تو زندگی میں رجوع کرتے ہیں نا، انہوں نے فرمایا مرنے کے بعد میں نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی قل ہو اللہ پڑھتا ہے تو مجھ کو اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ذکر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کے بعد جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ اب یہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے سن لیجئے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کے کشف کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، وہ صاحب کشف ہے، مشہور تھا اس کے بارے میں۔ تو وہ آیا، آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا، ایک آدمی آیا تو ہوتے ہوئے کہا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور خود حضرت بایزید بستامی جو ہے نا وہ بہت بڑے صاحب کشف، خود بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صاحب کشف تھے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہیں یہ پتا چلا کہ اس والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے اس نوجوان سے کہا کیا ہے نوجوان تو صاحب کشف ہے، تیرے بارے میں مشہور ہے، اس کے والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو کہا حضور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے 70,000 بار افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رکھا تھا اپنے لیے، تو میں نے اس کا ثواب دل ہی دل میں اس کی ماں کے روح کو
اب دیکھیے ایصال ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب بلائیے، دری بچھائیے اور مائک لگائیے، اس کے بعد وہ پڑھیں. تب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کچھ پڑھا اور دل سے ارادہ کر لیا کہ اے اللہ اس کا ثواب میں نے اس کو دیا تو وہ ثواب ہو گیا. تو حضرات اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے پڑھ رکھا تھا تو میں نے دل ہی میں اس کا ثواب اس کی ماں کو دے دیا کہ اے اللہ اس کا ثواب اس کی ماں کو میں نے دیا، میں پڑھ لوں گا. اس کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا جو سامنے بیٹھا تھا. حضرت نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں کیوں، عذاب ہو رہا تھا، عذاب اٹھ گیا. اب اس کی ماں اللہ کی رحمتوں کے سارے عذاب سے پاک ہو چکی ہے، اس پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے اور اس کو اس کا وجود نہ آ رہا. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، بہرحال تقریباً یہ اللہ کا کرم ہے مجھے ایسے گناہگار اس نے توفیق دی کہ ہر دن اللہ کے کرم سے، بزرگوں کی دعا سے، آپ حضرات کی عنایت سے 1000 افضل ذکر کا میں ورد کرتا ہوں. جو ہے تقریباً 36 لاکھ بار وہ ہمارے اس میں ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دونوں روایت 1 لاکھ ایک میں ہے 1.25 لاکھ، ایک میں 70,000، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1.25 لاکھ افضل الذکر ورد کا ثواب میں نے جناب سراج صاحب کی والدہ فرما کو دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں دل کی کیفیت اور اس سے جو ایمان. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ سے جو ملنے کی خوشی اس کے دل میں ہوتی کہ میں مر رہا ہوں تو ہمیں خوشی ہے کہ اللہ سے مل رہا ہوں. والشوق الی لقائک، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. تو جب وہ مرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت بھی اس کا استقبال کرتی ہے، اور اس کے بخشنے کا تو معاملہ ہی کیا ہے. بس میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب اللہ بخشنا چاہتا ہے تو کیسے بخشتا ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میدان حشر میں ایک آدمی کا نام اعمال تولا جانے لگا. جب تولنا جانے لگا تو بالکل برابر ہوتے، جس کو اب میت میں بولتے ہیں اب ڈرا ہو گیا، یعنی بالکل برابر، جتنی نیکیاں اتنا گناہ. تو اللہ کی رحمت کیا شان اس کی، سبحان اللہ. اللہ نے کہا ہے بندہ بالکل برابر ہو گیا، نہ جنت نہ جہنم. اب تھوڑا سا بھی، تھوڑی سی نیکی کہیں سے لے آتے اور جنت میں چلا جائے. اب نکلا وہاں سے وہ. بھائی دیکھیے اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کسی کی نیکی مانگنے کی، مگر اس کی رحمت کا انداز دیکھیے آپ، اس کی رحمت کا انداز دیکھو. چاہے تو بغیر نیکی اور بغیر کسی ضرورت کے وہ کسی کو بھی جنت عطا فرما دے. لیکن اللہ نے فرمایا ذرا بندے کو دیکھ، جاؤ بندہ تھوڑی سی نیکی کہیں سے لے آؤ. تو حدیث پاک میں وہ تمام رشتہ داروں کو، ماں باپ بھائی بہن سب کو پاس گیا، کہا دیکھیے میرا نام اعمال تولا جانے لگا، دونوں برابر ہو گیا. تھوڑی سی نیکی، بالکل مختصر سی نیکی ہمیں چاہیے، بس پلہ جھک جائے، اتنی نیکی چاہیے. دیکھیے نیکیوں کی قدر کیجیے آپ. یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلو نے لکھا ہے کہ نیکیوں کو جمع کرو. ابھی نہیں، جب مر جاؤ گے نا قبر میں تب سمجھ میں آئے گا کہ نیکیوں کی قیمت کیا ہے. ابھی تو وہ قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے. بھائی پیسے کی قیمت بازار میں ہے نا، جنگل میں کیا ہے جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو نیکی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تب اس کا سمجھ میں آئے گا کہ یہ سکہ کون سا سکہ.
اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نکلو گھر سے نا تو نیتیں کر کے نکلو کہ راستے میں کوئی گرے گا تو اسے اٹھا دوں گا، اگر کوئی پانی میں گر رہا ہوگا تو اسے نکال دوں گا، کوئی مریض ملے گا تو اس کی عیادت کروں گا، کوئی ضرورت مند ملے گا اس کی ضرورت اگر ہمارے لائق ہوگی پوری کر دوں گا۔ 10-20 نیکیوں کی نیت کر لو، اگر ایسا مل جائے تو کر دو، اور اگر نہیں بھی کرو گے تو اللہ اس کا ثواب دینا۔ یہ ہے تو حضرات کو کیا کہیں نیکی، بھائی حشر کے میدان میں کون نیکی دے گا؟ نہ ماں نے دیا نہ باپ نے، سب سے نا امید ہو گیا۔ دیکھیے ماں سے کہا ماں کسی نے نہیں دیا، تو وہ ماں ہے نا ماں۔ ارے ماں جہاں دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کی ممتا کا پہلا زینہ ماں وہ ہوتی ہے۔ ماں وہ دن یاد رات میں ایک روٹی تھی، ایک روٹی، تم اسے جھوٹ بولی تھی کہ میں کھا چکی ہوں، تم بھوکی سو گئی تھی اور ایک روٹی تو مجھے۔ اے میری ماں تیری وہ محبت کہاں چلی گئی؟ آج حشر کے میدان میں تیرا بیٹا ہے معمولی نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تیری وہ ممتا کہاں چلی گئی ماں؟ ماں نے کہا بیٹا محبت کا یہ سارا رشتہ دنیا میں چلتا ہے، حشر کے میدان میں ماں کی محبت نہیں نبی کی محبت کام دیتی ہے، اللہ کی محبت کام دیتی ہے جہاں کسی رشتے کی کوئی سب سے نا امید ہو کر کے وہ واپس جا رہا ہے۔ اب دیکھو خدا کی رحمت، سبحان اللہ، ایک انجان آدمی سے ٹکرا گیا، وہ کوئی جان پہچان نہیں تھی اس کی، ٹکرا گیا، کہا نظر نہیں آ رہا تم کو؟ کہا بھائی اس حشر کے میدان میں کس کو نظر آ رہا ہے؟ کیا بات ہے، تو پریشان ہے، کیا بات ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا پریشانی کیا ہے؟ کہا کون پریشان نہیں، کیا کچھ تو بتاؤ، کہا کیا کرو گے تم سن کے؟ ماں نے جب کچھ نہیں کیا، باپ نے نہیں کیا، تو کیا کرے گا؟ پہلی ملاقات وہ دنیا میں نہیں، حشر کے میدان میں، دنیا میں کبھی تیرا سامنا نہیں ہوا مجھ سے، کیا کرے گا تم میرا؟ کہا بتا دو، ارے خدا کی رحمت تو دیکھ لینا، بتا تو دو نا تم مجھے۔ بتایا کیسا ہے کہ ہماری نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، چھوٹی سی نیکی چلے گی۔ تو جس سے ٹکرایا تھا نا اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، ایک ہی نیکی تھی، اور وہ گھوم رہا تھا کہ آخر میں حساب ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ کیا بات ہے، گھومتے رہو۔ تو اس نے کہا ماں نے نہیں دیا، کہا نہیں، باپ نے نہیں، کہا لے میں دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے، دیکھو خدا کی رحمت، خدا کی رحمت دیکھو، ارے وہ نہیں دے رہا، خدا کی رحمت دیکھو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی آپ اندازہ لگائیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ماں باپ بھائی بہن دوست بیوی کسی نے نہیں دیا اس حشر کے میدان میں اس کا ساتھ، ایک اننون آدمی نے دی، بالکل اجنبی۔ کیا بات ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ اللہ ایک نیکی مل گئی، تو اللہ کی رحمت کو جلال آیا، کہا بلاؤ اس بندے کو، میری بارگاہ میں وہ سخی بن رہا ہے، میری بارگاہ میں سخی بن رہا ہے، ماں نے نہیں لیا باپ نے نہیں کیوں لے، بلاؤ اس کو۔ آیا کانپتا ہوا بارگاہ عزت میں، اللہ نے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، کہا ہے بندے جس نیکی کو کسی نے نہیں دیا اس کو تو نے کیا دے دیا؟ کوئی جان پہچان کا تعلق نہیں، کیوں دیا تو نے؟ کانپتا اس نے عرض کیا ہے اللہ ٹھیک ہے اس کو کسی نے نہیں دیا، میں نے کیوں دے دیا؟ تیرا ایک پوچھ رہا ہے، میں نے اس لیے دے دیا کہ میری ایک ہی نیکی تھی، میں جانتا تھا کہ میرا جہنم میں جانا تو کنفرم ہے، کیا بات ہے، کیا اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ میرے کام نہیں تو تیرے کسی دوسرے بندے کے کام ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چلا جائے گا، میں دوسرے نیکی کو رکھ کے مجھے جہنم میں جا رہا ہوں، کیا بات ہے، چلا جائے گا۔ کہا تو نے کہا تھا دو بات سوچا، ایک اور کیا سوچا تو؟ ایک تو یہ سوچا کہ نیکی سے ہم نہیں جا رہے، اور بھی کچھ سوچا؟ کہاں اللہ ایک بات اور سوچا، کیا سوچا؟ کہا اللہ اگر تو مجھے جنت دینا چاہتا ہے تو تجھ کو نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات ہے، تو اگر چاہے تو کسی کو جنت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اس کو جنت بعد میں دینا، اس کو پہلے لے جاؤ، اس کو میری رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، اس کو میری رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، مجھ کو بندے کے عمل کی ضرورت نہیں، میری رحمت کو اگر کوئی چیز متوجہ کر سکتی ہے تو وہ میرے ساتھ بندے کا
اشعار بھی درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ کیا بات ہے، خدا کی رحمت تو بخشا کہتی ہے ہم اتنے اس دنیا کے آلائشوں میں گر چکے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ کیا بات ہے، حضرات شیرنی منگوائیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت میں عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ 13 تاریخ کو دارالعلوم غریب نواز کا جشن دستار بندی ہے، اور یہ ہمارے مولانا امین صاحب کی محبت ہے کہ میں 20 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے حاجی شرف الدین صاحب کتنے حفاظ ہیں، 25 ہیں، اور بھی مدارس کے لوگ ہیں، سب کی مدد کیجیے، اور اس میں 25 جو حفاظ ہیں، بس 10 منٹ تو عرض یہ ہے کہ بھائی ایک حافظ کو مدرسے کی طرف سے قرآن شریف اور ایک پگڑی دی جائے ہے نا، تو جس کی لاگت مشکل سے 500 روپیہ ہوگی، ہے نہیں؟ تو آپ میں سے جو صاحب وہ ایک حافظ کی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو آپ پروگرام کے بعد مولانا امین صاحب سے رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ لوگ تمام لوگ انشاءاللہ۔ آپ کوئی صاحب ایک حافظ کی ذمہ داری لے لیجیے، ایک حافظ لکھیے، اور بتائیے اور سنیے، خوشخبری بھی سنائیں گے آپ۔ میرے طرف سے سبحان اللہ، 11 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 11 15 ہو گیا، 10 ہیں، 10 آدمی اور تیار ہو جائیے گا تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ وہ حافظ جب تک رہے گا وہ پگڑی باندھے گا، قرآن پڑھے گا۔ سبحان اللہ، سن لیجیے، پرانا مدرسہ حضرت آپ کو بس ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ صبح کا فجر کی نماز پڑھ کے دارالخیرات پڑھ کے میں فارغ ہوا تو دیکھا کہ مجھے موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے دیکھا تو حضرت شیخ کا بغداد سے کال، وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے، میں ٹھنڈا کپڑا لے کے آؤں کہ گرم، مطلب پوچھ رہے تھے کہ وہاں کا موسم کیسے، میں تیاری کر رہا ہوں آنے کی۔ سب سے پہلے میں نے خبر دیا کہ ہمارے بھائی جناب سراج بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جن کا آپ کا پروگرام 13 تاریخ کو دن میں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نام، ان کا نام تو مجھے معلوم نہیں، میں میسج کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میری حاضری استاد کی بارگاہ میں ہوگی، دعا میں کر دوں گا مغفرت کے لیے سرکاری کی بارگاہ میں، اور تو عرض کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ایک چندہ ہے، کیا سمجھے آپ، اس کے لیے غریب نواز کے لیے چندہ ہے 21,000 روپیہ، مگر ہم دیں گے نہیں، وہ حضرت کو لے کے آئیں گے۔ حضرت کو میں نے کہہ دیا کہ شام کو 11-13 کو آپ کو رہنا ہے جلسے میں، اور رات میں رہنا ہے غریب نواز میں، اور اس کا چندہ ہم کا نظرانہ ہم دیں گے، مولانا صاحب نہیں دیں گے، تو وہ ہماری طرف سے ہو گیا انشاءاللہ۔ رات میں حضرت آپ کے یہاں تشریف لائیں گے، مگر گزارش یہ ہے کہ 1 گھنٹہ رکیں گے، چونکہ صبح سے ان کو نکلنا ہے دلی کے۔ وہ 1 گھنٹہ کیا، اگر غوث پاک کے بارگاہ سے کوئی آئے اور 1 منٹ کے لیے آ جائے تو ہمارے لیے وہی کہا ہے۔ بس یہ سمجھ جائیے کہ صرف یہی نہیں، پورے گڑھوا میں انشاءاللہ غوث اعظم کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی ماحول میں ہمارے سراج بھائی کے والدہ کا وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے۔ پرسوں وصال ہوا، اور پرسوں وہ جو ہمارے حضرت آ رہے ہیں، وہ سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، پرسوں ان کی بھی تاریخ وصال تھی اور وہ اس میں تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی ہم لوگوں کے پاس کیا عمل ہے، جو نماز پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو فرشتے بھی لے جاتے ہو، شرماتے ہوں گے کہ بھائی یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا۔ امید ہے تو اللہ کی رحمت سے ہے اور بزرگوں کے صدقے میں ہے، انشاءاللہ یہ نسبت ہمیں